السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کے نام سے سورہ حجر کا 5واں اور 6واں رکوع مکمل کر کے اس سورہ مبارک کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو پہلے ابتدائی 2 رکوع آئے تھے وہ اللہ کی شان غفاری، شان ستاری اور اللہ کے بڑے بڑے رحمت اور بہت عظیم الشان کرشموں کے مظہر اس میں بیان ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرے چوتھے رکوع میں جو ہم نے کل پڑھے اس میں وہی قصہ آدم اور ابلیس، اس کا پورا واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کیا وجہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے، سارے فرشتوں کو کیا ضرورت پڑی کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور بالخصوص یہ جو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو یہ کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں ہم نے کل پڑھی تھیں۔ اور بالخصوص آج جو اب رکوع آ رہا ہے یہ اختتامی 2 رکوع ہیں، اور سورہ حجر یہ دراصل قوم سمود کا ایک دوسرا نام ہو گیا۔ یہ جو حجر ہے یہ وہی حجر کا علاقہ ہے جہاں پہ قوم سمود آباد تھی اور جن کے پاس بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ تو یہاں اب جو آپ کو آج کے رکوع میں ایک بات منفرد اور نمایاں نظر آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ان قوموں کے بھی الگ الگ کچھ نام علاقے کے لحاظ سے آپ لوگ سمجھیں گے اور پڑھیں گے، اور یہاں قوموں کی ہلاکت کا ذکر آیا ہے بغیر ان کے رسولوں کے نام کے۔ یعنی آپ سب کو معلوم ہے کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، لیکن حضرت ہود اور حضرت صالح کے نام کے بغیر، نام لیے بغیر یہاں ان قوموں کو ایڈریس کیا گیا اور ان قوموں کی یوں سمجھیے کہ جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ تو اسی قوم میں سے ایک قوم تھی قوم لوط، جن کی طرف حضرت ابراہیم کے بھتیجے کو بھیجا گیا جن کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے، اس کے ضمن میں یہ بات اب آپ لوگ کے ذہن میں نقوش کر گئی ہوگی کہ قوم لوط نے جو پوری دنیا کا سب سے گھنونا جرم ہے، شرک کے بعد ہی ایک طریقے سے سمجھ لیں، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک، تکبر، بغض، عداوت، کینہ، یہ ساری بڑے بڑے گناہ، والدین کی نافرمانی، ان گناہوں میں سے ایک اور گناہ ہے کہ ناجائز اور حرام راستوں سے اپنی شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنا، جو کہ قوم لوط کرتی تھی۔ مردوں سے مرد مل کر اپنی شہوت رستی کرتے تھے، شہوت جانی پوری کرتے تھے، تو یہ ان کا ایک گھنونا جرم تھا۔ اس گھنونے جرم کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو نسیم منسیہ کر دیا۔ تو پچھلی جو نشست اور پچھلی جو بات ہماری ختم ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، وہ اسی بات پہ ہوئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ بھیجے فرشتے
اللہ تعالیٰ نے وہ اینچی بھیجے تو وہ پہلے اینچی آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. انہوں نے وہاں پہ ان کو بیٹے کی مبارکباد دی, بشارت دی کہ اس بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا نصیب فرمائے گا. اور پھر وہاں سے اپنا معاملہ صاف کر کے بھیجے گئے پھر یہ سارے فرشتے قوم لوط کی طرف. تو اب ان کا معاملہ آ رہا ہے کہ اب وہ بات ختم ہو گئی کہ یہ معاملہ حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری دے کے اب یہ رواں دواں ہیں قوم لوط کی بستی کی طرف, یعنی عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف. تو اب ہم لوگ بسم اللہ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاء آل لوط المرسلون, پھر آئے جب وہ ہمارے اینچی وہ فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس. جب یہ آئے تو انہوں نے کیا بولا؟ قال انکم قوم منکرون, حضرت لوط نے کہا کہ آپ تو ہمیں کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں, ہم آپ کو جانتے تو نہیں ہیں. یعنی وہی بات جو حضرت ابراہیم نے بولی تھی کہ آپ کون ہیں, آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں, آپ کا کیا مقصد ہے, آپ یقیناً اس بستی کے بھی نہیں لگ رہے ہیں, تو آپ کا معاملہ کیا ہے, آپ تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں منکرون, اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون, انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس اب وہ چیز لے کر آئے جن کے بارے میں یہ یمترون, جن کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. یعنی جب یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے ہر طریقے سے, ہر ایڑی زور کا یا ہر ایڑی اور چوٹی کا زور لگا کے انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کری کہ اے میری قوم لوط, اگر تم باز نہیں آئے اپنے اس گھنونے اور اپنے اس خبیث اور گندے کام سے, شرک سے اگر تم باز نہیں آئے, یہ شہوت پوری کرنے کے راستے سے باز نہیں آئے, من مانی زندگی کے راستے کو اختیار تم نے کیے رکھا, تو یہ بات اچھے سے سمجھ لو کہ تم پر ایک وقت اللہ کا عذاب آئے گا. اس پہ قوم لوط جو ہے وہ مذاق اڑاتی تھی, ہنسی مذاق اور ٹھٹا بناتی تھی ان باتوں کو. تو جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے لے کر ہم آئے ہیں, فرشتے یہ بتا رہے ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون, اب ہم وہ چیز لے کر آئے جس کے بارے میں یہ شک کرتے تھے. وآتیناک بالحق وإنا لصادقون, اور ہم آپ کے پاس جو بات لے کر آئے ہیں وہ سچی ہے, حق ہے, شدنی ہے, اٹل ہے, جو ہم بات کہہ رہے ہیں وإنا لصادقون, ہم بالکل سچے ہیں اپنی بات میں, یعنی ان پر عذاب آئے گا. فأسر بأہلک بقطع من اللیل, سو اے لوط آپ جو ہے اب نکل پڑیے صبح ہونے سے پہلے پہلے, آپ نکل چلیے اپنے گھر والوں کو لے کر, یہاں سے نکل چلیے رات کے کسی حصے میں, صبح نہ ہو بلکہ اسی اسمال آورز آف دی مارننگ جو ہوتے ہیں 3 سے 4 بجے کا ٹائم, اس میں نکل چلیے آپ. واتبع ادبارہم, اور آپ میں سے کوئی بھی اب پیچھے نہ دیکھے, کوئی پیچھے نہ دیکھے, کوئی دوستی یاری کسی کو کام نہیں آئے وہاں پر, یا کوئی تعلقات جو دل کو ستا رہا ہو, اور کوئی بے قراری کہ میرا فلاں فلاں عزیز, میرا فلاں فلاں رشتہ دار وہاں پہ پڑا ہوا ہے, نہیں. پھر اب آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا. واتبع ادبارہم ولا یلتفت منکم, اور کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا. احدوا وامضوا حیث تؤمرون, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا, اور جس جگہ جانے کا تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب نے چلے جانا ہے. یعنی ہم آپ کو ڈائریکٹ کریں گے کہ صبح آپ نے نکلنا ہے, رات صبح سے پہلے پہلے آپ نے نکلنا ہے, یہ اس وادی کو, اس بستی, اس ناہنجار قوم کو چھوڑ دینا ہے, اور جہاں ہم آپ کو بتائیں گے, جس راستے کی ڈائریکشن ہم آپ کو بتائیں گے, جس چیز کا حکم ہو رہا ہے آپ کو, اس طرف سب نے چلے جانا ہے, پیچھے نہیں مڑنا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, اور ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی, جیسے ہی صبح ہوگی, ان ساری قوم کی جڑ ہٹا دے گا اللہ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, وہی الفاظ دیکھیں یہاں پہ, مقطوع, قطع کر دے گا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جڑ سے ہی اٹھا کے پھینک دے گا. ابھی تو ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے بدفعلی کر رہے ہیں, صحیح ہے, ان کو کرنے دیجئے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیں گے, اور یہاں کوئی ایک شخص بھی متنفس نہیں بچے گا, ایک ایماندار بھی نہیں بچے گا, حتیٰ کہ لوط علیہ السلام آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی نہیں بچے گی اس میں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, جڑ کاٹ دی جائے گی اس قوم کی صبح سے پہلے, صبح ہوتے ہی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ شہر کے لوگ بڑی خوب خوشیاں مناتے ہوئے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس.
اور وہ آئے بڑے خوشی سے کہ سنا ہے آپ کے یہاں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو ہماری تو آپ کو پتہ ہے کیا امیدیں ہیں ان سے، ہمارے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے، ہمارے لیے تو جشن ہو گیا، عید ہو گئی ہے کہ لوط علیہ السلام کے یہاں بڑے خوشنما اور خوش بخت لوگ آئے ہیں لڑکوں کی صورت میں، یعنی ہمارے جو تقاضے ہیں وہ تو اب ان کے ذریعے سے پورے ہونے میں کوئی آسانی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط علیہ السلام نے اس شرم میں فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ضیفی فلا تفضحون، مجھ کو جو ہے فضیحت میں مت کرو، ان کے مطلب مجھے جو ہے ان کے آگے شرمندہ مت کرو، میرا ایک معاملہ ہے، اسی طریقے سے یہ میرے مہمان ہیں، ان کے آگے مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں جانا ہی ہے کہیں اور جا کے منہ مارو، لیکن یہ کام میرے مہمان کے سامنے، میرے مہمان کے روبرو مجھے اس طریقے سے رسوا مت کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یعنی جاؤ تمہارے پاس جو جوڑے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں تم کو، ان کے پاس جاؤ، مرد عورت سے اپنی شہوت پوری کرے، یہ تو جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جائز فطری راستہ شادی ہو، نکاح ہو، جو حضور اکرم نے ہمیں بتایا، لیکن تم تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل تمہاری مت ماری سی گئی ہے۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو مجھ کو رسوا مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، اب ظاہر بات ہے یہاں پہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہو بھی رہا ہے، اور یہاں حضرت لوط علیہ السلام، کیونکہ یہ پورا کا پورا معاملہ پہلے آ چکا ہے، یہاں حضرت لوط علیہ السلام نے، آپ کو یاد ہوگا کہ فطری راستوں کو پورے کرنے کے لیے بیٹیوں کی بھی آفر دی تھی، یعنی کیا پتا اپنی بیٹیاں ہی، قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ بھی آگے آیت آپ لوگ پڑھیں گے، لیکن یہاں ان قوم کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اولم ننہک عن العالمین، اے لوط تم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بلکہ ہم جس کے ساتھ چاہیں بدفعلی کر سکتے ہیں، تو کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم جہان والوں کی حمایت میں مت کھڑے ہوا کرو، ننہک عن العالمین، ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے کیا منع نہیں کر چکے ہیں کہ کسی کی حمایت آپ نے نہیں کرنی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو جو ہے جس راستے پہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، آپ نے کیا اس دنیا کے تمام لڑکوں کا، لوگوں کا، انسانوں کا، مردوں کا، سب کا کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہو بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم میرا کہنا مانو تو ان سے کر لو نکاح، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے اپنی شہوت کے تقاضے پورے کرو، یہ جائز راستہ اللہ نے سکھایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہاں سورہ ہود میں یہ معاملہ بھی آ چکا تھا کہ یا تو حضرت لوط علیہ السلام نے خود اپنی بیٹیاں شاید پیش کری ہوں کہ بڑے بڑے سرداروں سے ٹھیک ہے ان کی نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک جائز طریقہ ہے، یا آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ایک رسول ہوتا ہے وہ بالخصوص اپنی قوم کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم میں جو بیٹیاں موجود تھیں این ان کی طرف اشارہ ہو کہ یہ جو تمہارے ہی گھروں میں بیٹیاں ہیں ان سے آپسی میں ایک دوسرے سے رشتے کروا لو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں میرا کہنا ماننا ہے تو یہ کام کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو اے نبی آپ کی جان کی قسم کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے، یہ لوگ اپنی بدمستی اور اپنے نشے میں اندھے ہو گئے تھے۔ یعمہون، عین میم اور ہا، عربی میں کہتے ہیں عین میم ہا کو دل کا اندھا ہو جانا، یعنی یہ صرف زبان کے بہرے نہیں، زبان کے یوں سمجھیے کہ بولنے کی صلاحیت تو ان میں تھی، سننے کی بھی تھی، آنکھیں دیکھنے والے یہ اندھے ہو چکے تھے، آنکھیں تھی موجود لیکن ان کا دل اندھا ہو چکا تھا۔ یعمہون، عین میم اور ہا، امیہ جو آتا ہے وہ عربی میں آتا ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا، اور عین میم ہا آتا ہے دلوں کا اندھا ہو جانا، کہ یہ ایک وقت میں، اور یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے اب کہ انسان اگر دنیا میں ہی ظلم اور معصیت کی ہی راہ کو اختیار کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو تو یوں سمجھیے کہ بے نور کر ہی دیتا ہے، لیکن انسانوں کا دل بھی اس سے غافل ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کے پھر سیدھے راستے کی طرف اس کا دل گامزن نہیں رہتا اگر گناہ کی ایسی لت پڑ جائے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے، مشرقین، صبح ہوتے ہوئے، سورج نکلتے نکلتے، مشرقین، یہ ایک چنگھاڑ تھی، کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی، اور آئی کب؟ سورج یعنی صبح ہونے کے وقت، مطلب سورج جہاں سے نکل رہا ہے، جو بیداری ہو رہی ہے، رات کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، ایک صبح ہو رہی ہے، اس کو یہاں تعبیر دی ہے مشرقین، یہ مشرق نہیں ہے، یہ مشرق ہے، مشرق،
مشرق کہتے ہیں سورج نکلنے کی جگہ کو، اور مشرق کہتے ہیں صبح ہونے کے وقت. اسی سے لفظ آپ لوگ کے سامنے نکلا ہے روشنی، کہ رات کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر صبح بیدار ہو جاتی ہے. شرق یعنی کٹ جانا رات کا اور صبح ہو جانا. یہ عربی بھی میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. جیسے میرا نام ہے شارق اللہ، تو آپ لوگ کو معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی صبح کی روشنی، سورج کی وہ پہلی کرن، اللہ کی وہ سورج کی پہلی کرن جو کہ تاریکی ہٹا دیتی ہے اور ہر طرف اجالا سا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ جو پہلی کرن نکلی ہے اس میں ان پر یہ ایک بہت بڑی ایک چنگھاڑ آئی ہے صبح کے وقت، جس سے یہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے. فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر ہم نے ان بستیوں کو تلپٹ کر دیا، یعنی اوپر کا تختہ نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر، جو بیس ہے وہ اوپر ہو گئی ہے اور آسمان جو ہے وہ نیچے، پورا تلپٹ کر دی ان کی چھت اور زمین کو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان لوگوں پر ہم نے برسائے پتھر کنکروں کے. بلکہ سورہ ہود میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہر کنکر کے اوپر ایک ایک نام باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کا سر پھوڑنا ہے اس کنکر سے. سجیل منضود، یہ سارے الفاظ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں، کہ ہر ایک کے لیے ڈائریکشن دی، وہ میزائل کا کام کرتے تھے یہ کنکر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اس واقعے میں بہت بڑی ایک عبرت کا سامان ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہوں، جن کے اندر فہم ہو، جن کے اندر اہل بصیرت جیسی ایک کیفیت ہو. الف سین میم، اسم اس کو کہتے ہیں. اسم مبارک آپ کا کیا ہے؟ آپ کا اسم کیا ہے؟ اسم کا مطلب ہے میرا نام ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم کہتے ہیں علامت کو. تو متوسمین وہ لوگ جو کہ علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں، تو اس میں بہت بڑی علامت ہے. یہ جو آیات آفاقیاں ہیں، آیات انفسیاں ہیں، آیات الہیاں ہیں، آیات الہی کے ساتھ آیات قرآنی ہیں، یہ سب حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. ان ساری چیزوں سے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے. تو یہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، کہ ایک وقت گزرا تھا ایسی قوم پر کہ اللہ نے پوری قوم کو نہ صرف ہلاک کرا، نسیم منسیہ کیا، بلکہ پوری بستی کو تلپٹ کر دیا اور چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہیں، سیدھے راستے پر ملتی ہیں. یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے فلسطین تک جاتا تھا، میڈیٹرینین کے ساحل تک جاتا تھا. یہ باقاعدہ کیراوان روٹس کہلاتا تھا. یہاں مشرق اور مغرب کے درمیان ایک لنک تھا کہ یمن سے قافلہ فلسطین آ رہا ہے، فلسطین سے یمن جا رہا ہے. تو یہ ایک سیدھی راستہ تھا، سیدھی شاہراہ تھی. اسی سیدھی شاہراہ پر اصحاب الحجر کے بھی مسکن تھے، اصحاب مدین بھی یہیں پہ ہی شامل حال تھے. یہ سیدھی جگہ تھی، ایک دم سٹریٹ فارورڈ روٹ تھا جہاں یہ قومیں آباد تھیں. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ان بستیوں میں ہر اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے. غور کرو، کھولو آنکھیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. انسان ان بستیوں کو دیکھے اور غور کرے، فکر کرے کہ ایک وقت آیا تھا کہ ایسی ایسی بڑی بڑی قوموں کو، جن کو بڑا غلبے پر، اور یوں سمجھیے کہ اپنی شان و شوکت، وجاہت اور چودراہٹ اور مسندوں پہ بڑا ایک روب پر، بڑا ایک ناز و نمان تھا، اور بڑا ایک ان کو اکڑ اور تکبر کی بنیاد پر وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ باز آتے تھے، ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے. ان میں بڑا ایک سامان ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ نے کیا حشر کیا ایسی قوموں کا. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اسی طریقے سے بن والے، یعنی شعیب علیہ السلام کی امت بھی، وہ بھی بڑی ظالم تھی. یہاں بن والے سے مراد کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کو مدین بھی کہا گیا ہے. ایکا بھی اس کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کا تو ذکر ہو گیا کل. ان کا اسٹائل کیا تھا؟ قصص النبیین کے انداز میں. الگ سے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس امت کی طرف گئے، وہاں انہوں نے یہ تبلیغ دی کہ اللہ کی بات مانو، نہیں مانو گے عذاب آئے گا. نہیں، ایسا انداز ہے ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے حضرت لوط کا معاملہ پڑھا ہے انباء الرسل کے انداز میں، اور باقی ذکر بھی جو اب آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں وہ انباء الرسل کے ہی معاملے میں. تو یہ اصحاب ایکا یعنی حضرت شعیب کی قوم نے بھی ظلم کیا. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، انتقام لیا، ان کو بھی نسیم منسیہ کر دیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور دونوں قوموں کی بستیاں صاف سڑک پر واقع ہیں. یعنی یہی وہ سیدھی اشارہ تھی یمن سے فلسطین، جو ابھی جس کی بات ہم نے بتائی ہے آپ کو. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ ہجر والوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. ہجر والوں نے بھی اپنے جو پیغمبر ہیں ان کو جھٹلایا تھا. ہجر کون ہے؟ یہ بھی ہم بتا چکے ہیں. اصحاب ہجر قوم سمود کا دوسرا نام ہے، اور رسول کا نام کیا تھا ان میں جو بھیجے گئے؟ حضرت صالح.
جیسے قوم عاد جہاں آباد تھی اس علاقے کا نام احقاف ہے، سورہ احقاف آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے، قوم کا نام ہے عاد، علاقے کا نام ہے احقاف، اور جو رسول بھیجے گئے ہیں وہ ہود ہیں۔ اسی طریقے سے قوم کا نام ہے سمود، اس علاقے کا نام ہے حجر، اور رسول کا نام ہے حضرت صالح۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب کی قوم کو کیا بتایا گیا؟ بند والی قوم، یعنی ایکا، تو اسی قوم کا دوسرا نام ہے قوم مدین۔ تو یہ کورسپونڈنگ نیمز ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے تو ان کو بڑی واضح نشانی دی تھی، بہت کھلم کھلا ایک نشانی دی تھی۔ وہ سب سے بڑی نشانی اونٹنی کی نشانی، اللہ تعالیٰ کا وہ اونٹنی کا معجزہ جو ان کے سامنے پہاڑ سے برآمد ہوئی، انہوں نے تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ان کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ لوگ اسی روگردانی میں ہی رہے، اپنی وہی چودراہٹ میں رہے، وہ سمجھتے رہے کہ اللہ کا کوئی عذاب ہے ہی نہیں معاذ اللہ، انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار ڈالا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے گھر بنا کے اس میں رہتے تھے۔ یہ گھر آج بھی موجود ہیں، بس فرق یہ ہے کہ مکان موجود ہے، مکین نہیں ہے۔ مکینوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، لیکن آج تک ان کی وہ آرام گاہیں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے دوستوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی قوم کو جو کہ ہاتھوں سے تراش کر محل بناتے تھے، آپ سوچئے ذرا، ہمیں ذرا محل بھی بنا، یہ محل تو دور کی بات، ایک کمرہ بھی بنانا ہو تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت، طاقت، ذہانت دی، لیکن پھر بھی اشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، یہ آپ سب پوری دنیا کے سامنے ہے۔ رہتے تھے ان میں گھر بنا کر، آمینین، امن میں رہتے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی بے قراری نہیں ہے، ہم جو ہے یہاں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ہمارے لیے جو ہے وہ دوام کا خاتمہ نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو ان کو بھی پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے۔ صیحہ، ایک بہت تیز آواز آئی جن کی وجہ سے کان کے پردے پھٹے کے پھٹے رہ گئے۔ اور ہوا کیا ان کے ساتھ؟ مصبحین، صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت، وہی الفاظ دیکھیں یہاں پہ بھی آ گئے، صبحین، یعنی صبح کے وقت ان کو یہ سارے معاملات جو اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ہے جناب علی، یہ سارا کا سارا سمجھ لیجئے کہ یہاں صبح کے وقت ہوا ہے۔ رات بھر قوم جو ہے وہ ناہنجاری کی کیفیت رکھی رہی اپنی، اور اللہ تعالیٰ نے صبح کا عذاب کا کوڑا مارا، اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، سو ان کو کچھ کام نہیں آیا جو غنا وہ کرتے تھے، جو غنی بن کے وہ، یعنی کچھ مال متاع جمع کر کے جو وہ بیٹھے تھے، دنیا کا ساز و سامان اور ساری کی ساری عشرت کا سامان رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ مال و متاع جو انہوں نے جمع کیا تھا، وہ سب کچھ عذاب الہی کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے، ان کے نام کے ساتھ آ گیا، حضرت صالح کا نام کے بغیر ان کی قوم سمود کا ذکر آیا، ایکا جس کو ہم نے بتائی ابھی تعبیر۔ اسی طریقے سے قوم مدین کا نام تھا ایکا، ان کا بھی ذکر آ گیا بغیر حضرت شعیب کے۔ اسی طریقے سے قوم سمود کی ایک جو میں نے آپ کو بتائی، اصحاب حجر بھی ان کو کہتے ہیں۔ اصحاب حجر کا مطلب یہی کہ قوم سمود، اور ان کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا، اور یہاں پہ آخری جن کا نام جو ہے وہ الاحقاف کے نام سے آگے آپ لوگ کو صورتوں میں ملے گا، اس قوم کا نام تھا قوم عاد، اور وہاں بھیجے گئے حضرت ہود۔ اچھا، ڈاکٹر سائمہ کا یہاں ایک سوال بھی آیا ہے کہ وادی حجر اس قوم شعیب، وادی حجر جو ہے ڈاکٹر سائمہ وہ اصحاب حجر ہے، قوم سمود کا دوسرا نام ہے، اور جو رسول وقت کے ان کے پاس بھیجے گئے وہ تھے حضرت صالح۔ یہ سارے نام بڑے کورسپونڈنگ اور بڑے کنفیوزنگ ہیں، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ اصحاب حجر قوم سمود کا دوسرا نام، اور رسول بھیجے گئے حضرت صالح۔ قوم عاد کا دوسرا نام احقاف، اور رسول بھیجے گئے حضرت ہود۔ قوم مدین کا دوسرا نام قوم شعیب، علاقہ تھا ایکا، اصحاب الایکا، اور بھیجے گئے حضرت شعیب۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، جو آخری 15 آیات آ رہی ہیں، میرے خیال سے لسنر بھی صرف 8-9 رہ گئے ہیں، میری بڑی دلی درخواست ہے آپ سب سے کہ صرف 10 سے 15 منٹ آپ لوگ اور دے دیجئے۔ اس کی وجہ بہت اہم ہے کہ یہ جو 15 آیات آ رہی ہیں، یہ قرآن مجید کی نہایت امپورٹنٹ آیات ہیں، نہایت اہم آیات ہیں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت دینے کا آغاز کیا ہے، اس ٹائم کی یہ صورت ہے، اور بالخصوص یہ آیات دور نبوی کی سب سے پہلی زمانے کی صورتیں ہیں، بالکل پہلے زمانے کی۔
تو اب جو آخری 15 آیات آ رہی ہیں وہ بہت اہم ہے دعوت دین کے لحاظ سے، اور بلکہ آپ کو یہاں فیل ہوگا باقاعدہ، اگر آپ سارے کے سارے میری بات سن رہے ہیں، آپ لوگ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ آپ 2 سے 5 منٹ کے لیے دور محمدی میں چلے گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ ہیں۔ اگر آپ لوگ آنکھیں بند کر کے ان 15 آیات کو ذرا تسلی سے دل کی نگاہ سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یو ول فیل کہ دیٹ یو آر ایکچولی لیونگ ایٹ دی ٹائمز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو یہ فیلنگ آئے گی، کیونکہ یہ باقاعدہ اس زمانے کی صورت ہے جب دعوت اور تبلیغ ابھی ابتدائی دور میں تھی حضور کی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے تو حضور جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے، علل اعلان نہیں دعوت دی حضور نے، ڈنکے کی چوٹ پر ابھی دعوت نہیں دی، بلکہ جن سے قریبی تعلق تھا، جن سے دوستی تھی، جن سے بھائی چارہ تھا، جن سے رشتے تھے، پرسن ٹو پرسن، ان کو آپ نے سب سے پہلے دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو بسا اوقات لوگوں نے خفیہ دعوت سے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سیرت نبوی میں 1 منٹ کی بھی حضور کی دعوت کہیں طور پر خفیہ نہیں ہے، ایک دن بھی کبھی خفیہ نہیں کری۔ It was not underground invitation at all. It was not an underground invitation at all. بلکہ یہ ایک نیچرل تھی، ایک نیچرل تدریج جو ہوتی ہے، جس سے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کوئی چیز آپٹ کرتا ہے، اس کو پھر لوگوں میں آہستہ آہستہ پھیلاتا ہے۔ پھر ذاتی جن سے حضور کا تعلق تھا، خود حضرت ابو بکر ان کے بہت پرانے دوست تھے، ان سے پہلے بات کری۔ گھر میں ہی آپ کی اہلیہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی جو ہیں اسلام کی وہ خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان سے بات کری۔ پھر حضرت علی جو چچا زاد بھائی بھی ہیں بلکہ زیر تربیت بھی ہیں، ان سے بات کری۔ اس طریقے سے یہ دعوت اور تبلیغ کا معاملہ چلا ہے۔ پھر 3 سال بعد جا کر کہیں آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ اس کا ابھی نقشہ آخری آیات میں آپ لوگ کو نظر آئے گا۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ کس طریقے سے یہ پوری کی پورا ایک پلان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کر رہے ہیں آخری 15 آیت کا، اور بہت جامع ترین آیات ہیں یہ۔ قرآن مجید کا جو اصل فہم ہے، اور قرآن مجید مجھ سے اور آپ سے کیا درکار کرتا ہے اور ہمیں کس راستے پر چاہیے، اس کا گویا کہ خلاصہ آپ لوگ کو ان 15 آیات میں نظر آئے گا۔ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے وال پیپر پہ بھی لکھ دینا چاہیے تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لسنرز ہوتے، لیکن میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کی مناسبت اور تسلسل سے یہ بات آگے جائے گی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اور ان کے درمیان ہر چیز کو بنایا، نہیں بنایا مگر الا بالحق، سوائے یہ کہ حق پہ ہم نے ان کو بنایا ہے، ان کو مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے ہم نے۔ یہ پرپس فل کریشن ہے، یہ پرپس لیس کریشن نہیں ہے۔ یہ چند گھنٹوں کا کھیل نہیں ہے جیسے ہندو کمیونٹی میں مشہور ہے کہ یہ رام کی لیلا ہے، یا بچے کا کھلونا ہے، ایک کھلونے سے کھیلا اٹھا کر پھینک دیا، پھر دوسرا اٹھایا اس سے دل بھر گیا اس کو پھینک دیا۔ اس میں کوئی حکمت تو نظر نہیں آتی نا۔ رام جی کھیل رہے ہیں کہ جس کو چاہے اٹھا کر بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہے فقیر بنا دیں، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ تصور آپ لوگوں کو اسلام میں ہی نظر آئے گا۔ یہ تصور صرف اسلام میں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تخلیق بالحق ہے۔ یہ جو تخلیق اللہ نے کری ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا رب تو ہمارے تو کسی کام کو بلا مقصد کرتا ہی نہیں ہے، تو نے کوئی چیز نہیں بنائی اس دنیا میں آخرت میں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے یہ، دس از ناٹ اے پرپز لیس کریشن۔ نتیجہ نکلے گا سبحانک فقنا عذاب النار، تو اے رب ہمیں اس بڑے عذاب سے، اس بڑی ملاقات کے دن کے عذاب سے محفوظ رکھنا، یعنی نتیجہ وہاں نکلے گا۔ یا اللہ تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اونچی ہے، کہ تیرے بارے میں کوئی یہ گمان کرے کہ تو نے یہ کائنات بغیر کسی مقصد کے بنائی ہو، یا اس میں تیرا کوئی مشغلہ شامل حال ہو، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو مشغلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی حکمت ہے پیش نظر تو وہ حکمت کیا ہے آپ مجھے بتائیے ذرا چیٹ باکس میں۔ یہ انٹریکٹیو سیشن ہے نا، اب تو پڑھتے پڑھتے آپ لوگ بھی 14ویں پارے پر آ گئے ہیں،
یہ کائنات اگر حق کے ساتھ بنائیے تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ اس کے آگے ہی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور قیامت ان قریب ضرور آئے گی، اور آپ اے نبی ان کے معاملے میں درگزر کریے۔ یعنی پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ قیامت تو آئے گی، یہ کائنات بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوئی، اس کے حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس لیے کہ تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ضروریات تو ان کی پوری ہو رہی ہیں۔ انسان کائے کو پیدا ہوا ہے؟ انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ اور خاص آج کے دور میں جو انسان کے اندر وہ پوٹینشل رکھا ہے، وہ اخلاقی حس رکھی ہے، بائی ہز ویری نیچر ہی نوز دیٹ دس از گڈ دس از ایول، یہ جو خود شعوری ہے یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ انسان خود جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اس کا دنیا میں آپ بتائیے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ دنیا میں کیا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کیا کہ نیکوکار کو جزا مل رہی ہے اور بدکار کو سزا مل رہی ہے؟ یہاں دنیا میں نتیجہ نکل رہا ہے کیا؟ یہاں تو الٹے نتیجے نکل رہے ہیں، بہت سے اچھے لوگوں کو فاقے اور در در کی ٹھوکریں ملتی ہیں، بدماش یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، مائٹ از رائٹ کا فلسفی ہے۔ تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اور یقیناً کوئی ایسا دن ہونا ضرور چاہیے کہ جس دن بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیکوکاروں کو بھی، کہ ان کی وہاں ایک جزا ہو، ایک زندگی ان کو دی جائے کہ ان کی پورے کے پورے صبر و تکلیف کا بھرپور ان کو صلہ وہاں مل جائے، اور بدکاروں اور بدمعاشوں کی بھی کوئی ایسی سزا ہو اٹل شدنی کہ گویا یہ بھی ان کے حق کا تقاضا ہو کہ ان کی عمر پوری ہو، ان کی اجل وہاں پوری ہو۔ موت تو آئے گی نہیں لیکن سزا پوری ہوتی رہے، ان کے اندر کوئی دوام نہ رہے، ان کے اندر جو ہے دوام رہے، مطلب سلسلہ برقرار رہے، ٹوٹے نہیں۔ کوئی ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے کہ جہاں ہر ایک کو بھرپور اجر اور بھرپور جزا اور بھرپور سزا مل جانی چاہیے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ تو اے نبی آپ جو ہیں یہ جو کفار مکہ بول رہے ہیں، مکے کے رہائشی آپ کو جو کچھ بول رہے ہیں، آپ ان سے ذرا درگزر کریں۔ ابتدائی دور ہے تو نئے نبی آپ نے اپنی دعوت کا اعلان فرمایا ہے، تو یعنی ان مجرموں سے آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ مجرم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یہ بھاگ کر کہیں چلے تو نہیں جائیں گے، ہماری پکڑ سے نکل تو نہیں جائیں گے، لیکن ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے، آپ ذرا صبر کیجئے۔ ابھی ہماری یہ حکمت ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ سن لیں اور انسنا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، آپ کے درجات اس سے بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اگر بن بنائے کم بشری آپ کے دل میں یہ خیال آئے بھی کہ اگر ان بدبختوں کو سزا ملنی چاہیے، ہوتا تھا نا خیال، کیسے نہیں ہوتا تھا؟ یہ بدبخت ہے، مجھے اچانک مجنون بول گیا، ابھی ساحر مسحور بول کے چلا گیا، جادوگر بول کے چلا گیا۔ تو اے نبی نہیں، ابھی آپ ذرا صبر کریں، خوبصورتی کے ساتھ ان سے ذرا چشم پوشی کریں، نظر انداز کریں، اگنور دیم فار اے وائل۔ ابھی ان پر کوئی حکمت عملی جو ہے ہماری نہیں ہوگی، حکمت ہوگی ہماری آگے چل کے، ایک بار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے معاملے میں کیا ہے؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں، اپنا چہرہ مبارک ان سے ہٹا لیجئے 2 منٹ۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بڑا ایک زور ہے اس کلام مبارک میں، اور یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ایک دھمکی بھی ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے اور بڑا عالم ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ سورہ ملک میں آپ لوگ پڑھیں گے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو باریک بین ہے بہت۔ یہ موبائل پی سی سے آپ درس قرآن سن رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم موبائل میں کیا کیا کمپوننٹ ہیں، لیکن جو بنانے والے اس کو تو معلوم ہے نا کہ کون کون سے پرزے اس میں فٹ ہیں، اسی نے تو بنائے۔ میں تو نہیں جانتا لیکن جس نے بنایا وہ تو جانتا ہے۔ یعنی ان بدبختوں کی ہر بات جو ہے نبی آپ کو یہ بول رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو ایذا دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ هو الخلاق، میں نے ہی تو بنائے۔ انکار آپ کا تھوڑی ہو رہا ہے، انکار تو ہمارے اسلام کا کر رہے ہیں نا یہ لوگ۔ آپ کو جو باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ انڈائریکٹلی اسلام کے اوپر ایک تلوار ماری جا رہی ہے ان کی طرف سے۔ ان ربک ہم دین ہمارا ہے، ہم نے دین بھیجا ہے، ہم نے قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا ہے، اور ہماری خلاقی کا اعلان اس طریقے سے کر رہے ہیں، ہماری خلاقی کا جو ہے جھٹلاوا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان ربک حالانکہ میں ہی سب سے بڑا خالق ہوں اور علیم بھی میں ہی ہوں۔
کتنا ایک زور اور ایک دھمکی کا انداز ہے لوگوں. اب ذرا آپ اس کلام مبارک کے اسٹائل کو ذرا آپ نوٹ کیا کریں. کاش میں یہ اپنی آواز سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بات آگے تک پہنچا دوں، لیکن آپ لوگ اندر بھی فیل کیا کریں کہ کتنا ایک زور ہے اس کلام میں، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. تو یہاں تو ایک بات سمجھا دی گئی کہ آپ ذرا بھر تھوڑی سی اگنور کریں ان کے معاملے میں. جسٹ اگنور دیم فار اے وائل. یہ بچ کے جائیں گے کہاں؟ ہم ہی نے پیدا کیا ہے، ہم ہی ان کے عالم ہیں. سب ان کا علم جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ان کی ساری حرکتیں اور ان کی ساری یہ شیطان نوائی ہمارے سامنے ہی ہے. تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہیں سب سے بڑے خالق اور ہم ہیں سب سے بڑے عالم. یہ بچ کے نہیں جائیں گے. تو اب جا کے دلجوئی کے لیے حضور کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. آپ سب کو اب آواز آ رہی ہے کلیئر؟ لگا دو. آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مجھے بتا دے آپ لوگ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے تو ہم لوگ آگے چلیں پھر، کیونکہ یہ جملہ بہت اہم ہے قرآن مجید کا رکوع مبارک. اگر آواز کلیئر ہے تو ہم لوگ بسم اللہ کریں پھر سے. آخری 15 آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حجر کی. آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی کوئی بھی رپلائی کر دیجئے تاکہ بسم اللہ کریں آگے. ابھی تک ہم لوگ سورہ حجر کے آخری رکوع کی طرف جانب ہیں، رواں دواں ہیں، اور اس میں بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعوت اور تبلیغ کا مظہر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو انہیں پہلی دفعہ اپنی دعوت کا اعلان فرمایا ہے اور یہ کفار نے اس پر جو ریئیکشن دیا ہے اس پہ ہم لوگ یہ پورا کا پورا آج یوں سمجھیے کہ تبصرے کر رہے ہیں. تو آئی ایم شیور آپ لوگ کو اب آواز آ رہی ہوگی. تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں. میرے خیال سے اب آواز سب کو جا رہی ہے. آئی تھنک آواز سب تک آ رہی ہے. اوکے تو آواز آ گئی ہے. ڈاکٹر سیمو نے کہہ دیا آواز آ گئی. اب ہم لوگ بسم اللہ کر رہے ہیں دوبارہ. اور میری ایک درخواست ہے کہ اس ردم میں جو ایک سٹاپ ہو گیا تھا تھوڑا سا، کوشش کریے گا اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، کیونکہ بڑی اہم آیت ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا قرآن مجید کی ہے. اور اس میں آپ لوگ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، کیونکہ ابتدائی دور کی یہ صورت ہے، تو اسی دعوت کے ضمن میں جو کفار کی طرف سے ریئیکشن ہوا ہے اس کو یہاں اجاگر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کہ نبی ہم نے جو آپ کو دی ہے یہ دولت، یعنی یہ سورہ فاتحہ، یہ کہیں بڑھ کر دولت ہے ان چیزوں سے جو کہ ہم نے ان کفار کو دی ہوئی ہے. یعنی ان کی جو دولت ہے لا تمدن عیناک، ان کی دولت کی طرف آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہیں. بن بنائے کم بشری انسان کو یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی بڑی دولتیں دے رہا ہے. آج انسان اتنا بیٹوں پر اترار ہے، یہ انسانوں کے اندر یہ خیالات آ جاتے ہیں. لیکن یہاں حضور سے خطاب کر کے بطور ان بدبختوں کو بتایا جا رہا ہے، دوسرے مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے، قریش کو بتایا جا رہا ہے، یہ قریش کے سرداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے بدبختوں تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے اپنے نبی کو کتنی بڑی دولت دی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے کفار آج تم اپنے بیٹوں پر اتنا اترا رہے ہو، تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ ہم اپنے نبی کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں بیٹے دیں گے جو صرف ان کے نام کو سن کر اپنی اپنی جانیں قربان کر دیں گے، جو ان کے نام کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کی بھی فکر نہیں کریں گے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. تو اے نبی بطور دلجوئی کے ساتھ ساتھ ایک حکمت بھی ہے اس میں کہ آپ کی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں ہی نہ، اس ساز و سامان کی طرف آپ کی نگاہیں جائیں نہ. ابو جہل ولید ابن مغیرہ کو ہم نے یہ جائیداد دی ہوئی ہیں، باغات دیے ہوئے ہیں، طائف اور مکے تک اس کے باغات ہیں. تو اے نبی آپ کو ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حقیقت کی طرف ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو نہ متاثر کریں ان کے مال، ان کے ازواج، ان کے متاع.
کچھ نہ کریں، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا اور مافیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہاں کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یوں تو سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کو ماننے والا اور جاننے والا ہو اس کے لیے تو یہ دنیا کی کوئی حقیقت رہنی ہی نہیں چاہیے۔ آج ہم لوگ اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ فلاں شخص کی اتنی بلڈنگز ہیں، اتنے پلاٹس ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اہل و عیال میں بھی اللہ نے برکتیں دی ہوئی ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے لا تمدن عینیک، اے نبی آپ کی آنکھیں نہ اٹھیں ان کی طرف، کہ جن کو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے دیا ہوا ہے ساز و سامان، کچھ نہیں، ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کریں آپ۔ بہرحال کنبہ تو ہے نا آپ کا، سارے کے سارے سردار جو ہیں ان سے بات چیت بھی ہوگی، آپ کا کنبہ ہے، قبیلہ تو ہے، ان پر اب غم بھی نہ کریں کہ جو عذاب اب ان پر اترنے والا ہے۔ ابو لہب بھلے ٹھیک ہے آپ کا چچا بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ابھی انہوں نے ایمان تو نہیں حاصل کیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ ان پر غمزدہ نہیں ہوں گے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اپنے کندھوں کو مسلمانوں کی شفقت کے لیے جھکائے رکھیں، کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ لوگ جو فقرائے طبقہ میں سے ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، جب یہ آپ کو آئیں تو آپ استقبال کریں، ان کے سامنے تواضع کریں۔ یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ آگے چل کے یہی الفاظ آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ وہاں اولاد کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے والدین کے آگے کندھے جھکا کے رکھو۔ یہ معاملہ ہونا چاہیے اولاد کا، اور آج یہاں دیکھیں کندھے اکڑ کے انسان ایک دم چودھری بن کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی آپ لوگ یہ مضمون پڑھیں گے پھر سے، یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے، حکمت کے پہلوؤں میں ذرا ڈوب کر دیکھیں کہ یہاں حضور کو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ تو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا تم کو عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، یعنی بطور نبی، بطور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آگاہی دینا کے کام ہے، میرا خبردار کرنے کا تم کو حکم ہے، اس کے علاوہ تمہارے حق میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ بے شک میں صرف ڈرانے والا ہوں تم کو اللہ کی ملاقات سے، اللہ کی اس بڑی ملاقات سے کہ جس دن بڑے بڑے فیصلے ہوں گے روز آخرت میں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے حصے کر لیے تھے، جنہوں نے تقسیم کر لیے تھے۔ کس چیز کو؟ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، یعنی آسمانی کتاب کے بھی مختلف اجزاء کر دیے تھے، جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا تھا، بوٹی بوٹی بنا دیا تھا، ان کے لیے بطور میں ایک آگاہی دینے والا ہوں۔ اور یہاں دونوں طرف بات جائے گی، قریش کی طرف بھی اور سابقہ امت کی طرف بھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی مذاق اڑاتے تھے کہ آج محمد نے یہ باتیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بھائی فلاں صورت تم لے لو، فلاں صورت تو میں لے جاؤں گا، اور یہ فلاں صورت تم لے جانا، یہ صورت تم لے جانا۔ یہ قرآن کو تقسیم کر کے مذاق اڑاتے تھے، بوٹی بوٹی بنا دیتے تھے۔ ایک تو رائے یہ، اور دوسری رائے کیا ہے کہ یہاں تورات کی طرف غالب امکان ہے کہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کتاب کے بھی یہودیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، کچھ ظاہر کیا، کچھ چھپا دیا۔ تو یہاں ان کو ایڈریس کر کے فرمایا گیا کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ان لوگوں پر یہ علم نازل ہوا تھا جنہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء کر دیے تھے، توڑ دیا تھا۔ اور آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، ہم بھی اس سے یوں سمجھیے کہ بری ذمہ نہیں ہوئے ہیں، ہم نے بھی آج قرآن مجید کو ایک چیز کو حلال کیا ہوا ہے، دوسری چیز کو حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ سود، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ تمہارے لیے حلال ہے تجارت کاروبار اور حرام ہے سود۔ آج پوری امت جو ہے آدھی سے زیادہ سود کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، حرام خوریوں میں لگی ہوئی ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، دیکھیں وہی الفاظ آ گئے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً ان سے بھی پوچھ کے رہیں گے کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم ضرور پوچھ کے رہیں گے ان لوگوں کو بھی کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا۔ محاسبہ تو سب سے لیں گے۔ تو تیرے رب کی قسم، یہ بڑا انداز ہے جلالی، اللہ تعالیٰ یہ بھی بول سکتا تھا میری قسم، لیکن تیرے رب کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں نبی تیری جان ہے،
लनसअलन्नहुम अजमईन, हम उनके अमाल की ज़रूर बाज़ पुरस करेंगे। जो ये हरकतें कर रहे हैं, हाँ, जो जो इनका अमल रिकॉर्ड हो रहा है, लाजिमन पूछूंगा मैं। अम्मा कानू यामलून, जो कि ये अमल कर रहे हैं। फस्दा बिमा तुअमर, तो कोई मसला नहीं है नबी, आपको इनकी बातें गमगीन ना करें। आपको जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है, फस्दा बिमा तुअमर, उसको आप पूरा करें, यानी साफ साफ सुना दीजिए। आपका काम है दावत तबलीग देना। ये लोग कहाँ जाएंगे? वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, इन मुशरिकीन की परवाह ना करें, ये तो मर के वापस मेरे पास ही आ जाएंगे। ये हुक्म तो हम आपको दे रहे हैं कि आप जाइए और अपनी दावत करें, ऐलान करें, साफ साफ जो हुक्म दिया गया है आप उसको सुना दीजिए। इन मुशरिकों की परवाह ना करें। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये लोग जो आप पर हंसते हैं ना, मुस्तहज़ीन कर रहे हैं, इस्तेहज़ा कर रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, इनकी आप फिक्र ना करें। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखरा, और उससे भी बढ़कर ये कि जिन्होंने दूसरे माबूद करार दे दिए हैं, उनसे आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद गढ़ लिए हैं। इन्ना कफ़ैना का, हम उनके लिए काफ़ी हो जाएंगे, हम यानी आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। फसौफ यालमून, उनको भी अभी मालूम हो जाएगा ये जो हरकतें कर रहे हैं। यानी ये नबी इसके बाद क्या है, बात समझाने के अंदाज में बताई जा रही है कि आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसको करें, पूरे पूरे अच्छे तरीके से करें। इनको भी मरकर मेरे पास आ जाना है, और जाहिर बात है सबको मरकर मेरे पास ही आ जाना है, तो हम आपके गवाह बन जाएंगे, हम आपकी किफ़ायत कर जाएंगे। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये जो आप लोगों पर हंस रहे, जो आप पर हंस रहे हैं ना ये सारे कुफ़ार, कोई आपको शायर बोल रहा है, कोई मशहूर बोल रहा है, कोई जादूगर बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये जो है ट्यूशन्स लेते हैं बाकायदा किसी शायर की, माज़अल्लाह, ये सारी बातें बोलते थे। तो इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आपके साथ है। और दूसरा, उससे भी बढ़ के ये क्या हरकतें करते हैं कि दूसरे माबूद अल्लाह की शिरक क्रिएट करके उसकी तरफ मंसूब करते हैं। तो नबी आपको उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बतौर खुद माबूद बरहक आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, हम काफ़ी हैं आपके लिए। फसौफ यालमून, उनको भी अभी मालूम हो जाएगा। अब ये जो आयत आ गई है कुरान मजीद की, ये भी बड़ी अहम आयत है, और इससे पहले एक जुमला रह गया है, वो ज़रा मैं चाहता हूँ आप, क्योंकि सिग्नल्स भी ड्रॉप हो गए थे, मैं चाहता ये हूँ कि इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फस्दा बिमा तुअमरु वअरिज़ अनिल मुशरिकीन में एक वाक़या भी है आयत नंबर 94 में, कि जिसकी तरफ अल्लाह यहाँ पे हमारा जहन बना रहा है कि नबी अब आप अलल ऐलान अपनी दावत को इस कुफ़ार के सामने पेश करें। ये जब हुक्म आए दोस्तों हुजूर की तरफ, तो आप कोई सफ़ा पर आकर खड़े हुए, क्योंकि वहाँ का रिवाज था कि जब कोई बड़ी बात किसी को बतानी चाहिए होती है, क्योंकि जाहिर बात है कोई मोबाइल टीवी कंप्यूटर तो था नहीं, कम्युनिकेशन के ज़राए थे नहीं, तो फ़र्ज़ करें अगर किसी कबीले की तरफ से हमला होने वाला है तो कोई शख्स वहाँ पे खड़ा होता था, कोई सफ़ा पे पहाड़ पर, और मादरजात बराना होकर, नंगा होकर वो शख्स ऊंची जगह खड़ा हो जाता था और ऐलान करता था कि अस्सबाहा वस्सबाहा, सुबह के वक्त हमला होने वाला है। इसको नज़ीर औरियान भी कहते थे, कि नंगा खबरदार करने वाला, सुबह के वक्त, स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी वो वक्त जिसमें ठंडी ठंडी नींद होती है, उसी वक्त जो है काफिले हमला करते थे और कत्ल करके भाग जाते थे। तो लोग वहाँ भागे भागे आए कि ऐसा कोई मामला होने वाला है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जाहिर बात है बराना होने का तो ताल्लुक माअज़ल्लाह ऐसा कोई था ही नहीं, हुजूर ने ये पहलू हटा दिया और आप बिल्कुल अपनी असमत और इज्जत को, पहलू को समेटते हुए वहाँ पे खड़े हुए, और उन्होंने भी उसी तरीके से आवाज़ लगाई, बस उन्होंने ये पहलू हटा दिया था बराने होने का माअज़ल्लाह। तो जाहिर बात है सारे के सारे जो लोग थे आस पास के कबीले, वो भागते भागते आए कि आज सुना है मोहम्मद कोई ख़बर देने वाले हैं। उन्होंने भी वही आवाज़ और निदा लगाई, वस्सबाहा। जब वो भागे भागे आए कि क्या खबर है, सही खबर है, गलत खबर है, ये क्या बात बताने वाले हैं आज मोहम्मद, हुजूर ने तो ये कोई अहम बात बतानी है, इसलिए वहाँ पे बुला के हम सबको पुकार रहे हैं। तो ये बात हुई, और जब सारे के सारे जमा हुए, आप भी खड़े हुए वहाँ पे, तो कोई ख़बर देनी है मोहम्मद ने, सबके अंदर ये तशवीश है, तो वहाँ आपने रात में अंधेरे में ये दावत दी और सबको कहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझ पे इस तरीके से वही आती है, तो ऐ लोगों तुम भी मेरा इत्तिबा करो। ये सारी अपनी डिस्कशन दी उन्होंने। तो वहाँ अबू जहल ने कहा हलाकत हो, इस काम के लिए तुमने जमा किया है, माअज़ल्लाह, हम अपने बड़े अहम कामों में थे, लेन देन में लगे हुए थे, वो छोड़कर आए कि कोई अहम बात होगी और तुम ये बात कर रहे हो। तो ये है वो बात, और ये क्योंकि इससे ये भी समझ आ गया कि ये इब्तिदाई दौर की सूरत है। फस्दा बिमा तुअमर, आप डंके की चोट पर अपना
اعلان کریں. آپ کا مذاق اڑ رہا ہے، کوئی مسئلے کی طرف نہیں ہے، اس کے لیے ہم انا کفینا کا ہم کافی ہو جائیں گے. آپ کی مخالفت کے لیے یہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوں گے، ان میں ہمت ہی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال تک بیکا نہیں کر سکیں گے یہ لوگ. الصلاۃ والسلام الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. ان کو بھی معلوم ہو جائے گا ایک وقت. ابھی تو ہمارے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، معلوم ہو جائے گا ایک وقت. اور یہ اگلی جو آیت ہے یہ بھی بڑی ایموشنل آیت ہے، اور قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ سورہ انعام میں بھی اس کا حوالہ گزر چکا تھا، اور دیکھیں اسٹائل ہی کتنا منفرد ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ نبی یہ جو آپ کو باتیں بول رہے ہیں اس سے آپ کا دل پچھتا ہے، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کسی نے آ کے پاگل بول دیا ہے، کسی نے مجنون بول دیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے دیوانہ ہے، آصف کا سایہ آیا ہوا ہے، کوئی ہمدردی کے انداز میں بول رہا ہے. عتبہ ابن ربیعہ معمر آدمی تھا، کہنے لگا کہ اے بھتیجے میرے بیٹے، میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کائنوں سے بھی، اگر واقعی تم پر کوئی اس طریقے کی بری روح آئی ہے، تم پر کوئی اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے تو میں تمہارا علاج کرا دیتا ہوں. اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے ساحر کہہ دیا، کوئی بڑی محفل میں ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اجمی غلام پکڑ کے لائے ہوئے ہیں، کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، ڈھوس یہاں پر آ کے جماتے ہیں. کوئی پاگل مجنون پتہ نہیں کیسے کیسے معاذ اللہ خطاب دے رہا ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں حضور سن رہے ہیں. تو اس سے جو اندر ایک دل کو تکلیف ہوتی تھی، کوفت ہوتی تھی، سخت رنجیدہ ہوتے تھے اے نبی آپ، کہ کوئی یہ بول رہا ہے، کوئی اب جائیں تو جائیں کہاں؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ کس کے در جا کے فریاد کریں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں سمجھیے گا کبھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں خوب معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا دل پچھتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو غم ہوتا ہے. صدروں کا آپ کے دل جو ہے اس کے اندر کوفت ہوتی ہے، بما یقولون، اس بات سے کہ یہ آپ کو جو بول رہے ہیں. بھری محفل میں کوئی بات بول کے چلا گیا. اب کیسے اس میں بالخصوص حضرت خدیجہ کا بہت اہم کردار ہے، ان کی اس استقامت میں حضور کی، کہ نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، لیکن پھر بھی ایک عظیم الشان یوں سمجھیے کہ ہمراہ اور ایک ہمساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جنہوں نے نہ صرف ایک بیوی کا کردار ادا کرا، اور بالخصوص ایک ماں کا جو ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ تک ان کو دی، ایک طریقے سے فائنینشل استقامت بھی دی، ساری چیزیں دی. انک یضیق صدرک، کہ آپ کا دل جو ہے وہ چھٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کے دل کو، بما یقولون، اس بات سے کہ یہ جو بدبخت یہ باتیں بول رہے ہیں آپ کو. فسبح بحمد ربک، سو اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح میں لگ جائیے، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کو پکاریے، اس سے دل کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ لگ جائیے. آپ بھی نماز پڑھیے اور قائم کر دیجیے اپنی امت میں نماز، اس سے اطمینان ہوگا، استقامت بڑھے گی، آگے لڑنے کی ہمت آئے گی آپ کے اندر، تعلق مع اللہ بیدار ہوگا، جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے. جتنا اللہ سے قلبی اور ذہنی رشتہ ہے نبی آپ رکھیں گے مضبوط، اتنا ہی یہ امتحان سخت سے آسان ترین ہو جائے گا آپ کے لیے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز اور اس ذکر اور اذکار سے ہم کتنا دور ہیں، اور پھر رو رہے ہیں کہ ہمیں فلاں وبا تنگ کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، وہ ہو رہا ہے معاملہ. فسبح بحمد ربک، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اپنی ساری توجہ کا مرکز میرے پاس رکھ دیجئے، پھر دیکھیے میں کیسی کفایت آپ کی کرتا ہوں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں میں داخل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو یقین کی کیفیت آ جائے، یعنی وہ یقینی بات آ جائے، یا تو اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، غلبہ ہو جائے دین کا، یا تو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ آخری وقت آ جائے. یعنی وہ آخری وقت کیا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کو بھی موت آ جائے. اس موت سے کوئی بندہ نہیں بچا، بڑے بڑے نبی بڑے بڑے رسول بھی اس سے ایکسیپشن کی لسٹ میں نہیں ہیں، مستثنیٰ نہیں ہیں، کوئی اس موت سے نہیں بچا. آخری وقت تک اے نبی آپ کو اس کام پہ لگے رہنا ہے. ایون دا لاسٹ ڈراپ آف یور بلڈ
should serve this religion, should be serving this religion. اور حضور کی مناسبت اور مطابقت سے یہ کام اب ہم پر آ گیا ہے کہ خون کا آخری قطرہ، جسم کا ایک ایک سیل اور جسم کی ایک ایک رمق اس دین کے لیے لگانی ہے، جس کو میں کہتا ہوں اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، سب کچھ اس دین کے لیے لگا دیجئے، یہاں تک کہ وہ قائم ہو جائے. اور بھلے آپ ہلاک ہو جائیں، مسئلے کی بات نہیں ہے، بھلے آپ کے اہل و عیال ختم ہو جائیں، مسئلے کی بات نہیں ہے، بھلے آپ کا فیوچر خراب ہو جائے، مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا دین قائم ہو جائے تو یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ سستا سودا نہیں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، اس کے کاموں میں لگے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ وہ یقینی کیفیت، موت بھی آپ کو آ پکڑے، تب تک اسی کام میں لگے رہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارک کے اختتام پر اس دین کے بہت اہم اجزاء کو ہمیں سمجھ کر اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص آخری آیت میں یہ جو لفظ ہے، موت کی کیفیت تک مجھے اور آپ کو اس دین کے لیے تن، من اور دھن کی بازی لگانے کی طاقت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.